اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مومنین برارا خوارا مادرا هر کسی امروز باز صدای ازاره که آن شده برای هدایت تیوی ما شکرگزار هستی که هر کس تو همین پروگرام را او هر چی کس گفتنی است باز انشالله ما پسند کس بر تلفن لینارم وازمنی دیگه ما مؤمنان که امروز که این پروگرام میخواهید تو کنن او پروگرام گوش کنه ما بسیار بسیار خوش آمدید مگی او شکریہ بدامنی اور هر کس تلفن کدنی والا اگر کس باشه اگر تلفن کدین و موقعی که وقتی که میخواین تلفن کنین اما آواز تلویزیون کم ذره کم کن چرا که گاهی وقت که و آواز تلویزیون آواز شما که تمام یک جای شد باز او یا لاین کٹ میشه یا که است باز تلفن میگو خرابی مرابی ما پیش نفت ما میتره چیز خرابی شده بود دیگه ما بسیار بسیار امروز بازی صدای هزار هر مؤمنین که همدا گوش مونه اونا رو بسیار بسیار خوش آمدید مگی او انشالله که است ما امروز برای حالات کویتم گپ میزنی برای حالات پاکستانم گپ میزنی او معاذره که د کویتا استی مو ډیوټیایز مو چی است مو باید برای زوم انشالله اگر چی شده کم زر برای زوم گپ میزنی چرا که مو قدر سفر کردی دی کوټه دی وخته همی چند ساله که است پیشنه دا ته 15 سال مو بسیار زیاد تکلیفا را کشیدی انشالله برای زوم مو ضرور گپ میزنی او انشالله مو زاغای نوشادم که او نمشتیشی که استن های خوشاد دل که دارد ولای حسین انشالله اور مومن لگانی که او مومنا غریبا که شهید شده بودن او مومنا غریبا که کشته شده بودن که اونا شیعه حسین بودن اونا مولا علی را یاد کردنی والا بودن اونا را ازی خاطر کشتن انشالله مو اورم ضرور مومنا رو گوشتل جیمنی از او بعد که است باز بخیر انشالله مو تلفن لینارم باز وازمنی هر کس تلفن لینا گپ میزنا و یک دیگه اگر یک غیتا خو میتر که ما همیشه گفته رهیم و همیشه مگم وقتی ما آمده بودی این جاگه امام باره نبود که ما یکو جای بوری مجلس گوش کنی این جاگه امام باره نبود که ما گای اذان گوش کنی این جاگه یکو خودتر امام باره یا مسجد نبود که ما بری گای نماز جمعه بخوانی نماز بخوانی امروز ماشاءالله حالاتی تر است در هر شهر در هر تاون در هر جایی که است امام باره است دیگه ما که است ان شاء الله از مؤمنین ام صدامونی کی اینا کی د هدایت تی وی محبان مهدی که است اینا 110 پوند میخواه هر مؤمنین اگر اور بده ان شاء الله ثواب زرم حاصل کنه او اگر ممبرشپ هدایت تی وی هر کس میخواه بگیره تلفن نمبر ما برزو تلفن نمبر اگر مای 14 پوند بده ان شاء الله ثواب شم اجر شم ان شاء الله گیر مایا دیگه علی که است مو آقای نوشاد کی نوهر خانده ان شاء الله مو یک بار شمار گوشتل جیونی از بعد باز ان شاء الله مو گپ میزنی برای کویتا حالت پاکستان او ان شاء الله بس تلفن لینا آواز میشه دیگه ما شمار بسیار بسیار خوش آمدید میگی برای نو هم شما گوش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. ایک شہید اپنی ماں سے مخاطب ہوا مقصد زندگی مر کے پایا ہمیں تجھ کو شاید گما تک نہ ہوگا مگر سرور دی کے قدموں میں آیا ہمیں کربلا میری منزل ہوئے تو بھی سن آئی خوشحالی کی پھر گراں
نہ کوئی بے سہارا ہوا. یہ عمل ہے جہاں کے لیے بدشگون. ای مسلمان مسلمانی ہارا ببین، یعنی آتش در ہے قوم دین ریختن. مادرم دیش عزیز ساگواری مکن. ای خوشا زینے آواز دی. اے عزادار کر بو بلا اٹھ کے دے، تجھ کو اب دائمی زندگی مل گئی. کربلا کا ترانہ ہے اور یہ آئی خوشحالی کی دولت ولائے حسین میکنش جانا تن را فدائے حسین. یاد کن اکبر نوجوان حسین، آن کی افتاد از شاخ وقت بهار. اشک از دیدم در تو جاری مکن. ای خوشا فدائے حسین.
تمہاری دعا سے ملی ہے مجھے کام آیا بہت عشق سرور کا غم آئی خوشادی کی دولت ولائے حسین میکنش جانا تن را فدائے حسین آئی خوشادی کی شکر آصف رضا نوکر حیدرم نوکر درگاہ آل پیغمبرم من کی نوشاد آشوب تاثر دل غمی نوح خوان علی اکبر و اصغر شکر یارا کی ہستم گدائے حسین آئی خوشادی کی دولت ولائے حسین میکنش جانا تن را فدائے حسین آئی خوشادی کی مومنین السلام علیکم، انا للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقۃ الموت۔ مومنین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ کوئٹہ میں جس طرح شہداء کو پچھلے 15 سالوں سے یا 16 سالوں سے 14 سالوں سے جیسے شہید کیا جا رہا ہے، اور کیسے کیسے حادثات ہوئے کوئٹہ میں، ایک حادثہ نہیں ہوا، 2 حادثہ نہیں ہوئے، کئی حادثے ہوئے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، اور جتنے بھی مومنین آج ہمارے صدائے ہزارہ کو دیکھ رہے ہیں تو شاید وہ بھی دیکھ لے کہ واقعی آج جو حالات پاکستان میں ہیں، اور ہمارے کو اس بات پہ دکھ ہے کہ ماڈل ٹاؤن اسلام آباد میں جو حادثہ ہوا اور جس میں 14 میرے خیال میں 14 یا 15 افراد جو ہے شہید کیے گئے، اور 90 کے قریب جو زخمی ہوئے، ہمارے کو اس کے اوپر بھی بڑا دکھ ہے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں حالات جو ہے بہتر ہو، اور پاکستان میں جو آج کل جو دھرنے دیے جا رہے ہیں، ہم اس کے لیے آپ کو بتا دیں کہ کوئٹہ میں کتنے سارے حادثے ہوئے، 1 نہیں 2 نہیں، کئی 10-12 کے قریب، اور ہر حادثے میں کبھی 100 کبھی 50 کبھی 150 اور کتنے لوگ سب جوان شہید ہوئے۔ اور خاص طور سے جو 2009 میں یوم قدس کے اوپر جو جلوس نکالا گیا، اس پہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو پولیس والے تھے انہوں نے بھی فائرنگ کی، اور 150 سے 180 جوانوں کو شہید کیا گیا۔ لیکن ہم پھر بھی مجلس بین المسلمین کو جو ہے ہم بہت بہت سلام کرتے ہیں، اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آ کے کوئٹہ میں جو دھرنا دیا تھا، اور اس کے لیے پرائم منسٹر کو بھی کوئٹہ آنا پڑا، لیکن کیا اس کے لیے کسی کو سزا نہیں ہوئی؟ اور اس وقت کی جو حکومت تھی وہ آئے، انہوں نے کہا ہم جتنے بھی قاتل ہیں جو ہے، جنہوں نے جرم کیا ہے، جنہوں نے قتل کیا، ہم ان کو سزائیں دیں گے۔ لیکن میرے خیال میں کہیں کسی کو کوئی سزا نہ مل سکا، اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن ہم آج جو پاکستان کے حالات ہے، جو 90 افراد اسلام آباد میں جو زخمی ہوئے ہیں اور 14 جو شہید ہوئے ہیں، ہم اس کے لیے ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے دکھ میں برابر کے شریک ہو۔ جیسے 14 ہمارے تقریباً 1700 کے قریب جو شہداء شہید ہوئے اور 6000 سے بھی زیادہ جو زخمی ہوئے، آج ان زخمیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج ان کا لک آفٹر کرنے کے لیے ان کے لیے بڑی مشکلیں، اور ہم کوئٹہ میں جو ہے وہ غریبوں کو کوئی جاب بھی نہیں ہے، اور جاب بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور ان کے پاس جو ہے وہ کام جو
جاب پہ جانے والے تھے وہ جابوں پہ نہیں جا سکتے، وہ اپنے کام پہ نہیں جا سکتے، وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، چاہے وہ سفر کے راستے پہ مستونگ کا حادثہ ہوا، چاہے کوئٹہ میں جو ہے میزان چوک کے اوپر ہوا، اور یوم قدس کا جو حادثہ ہوا، اور ہمارے جو امام بارگاہ کلان میں جو یوم جمعہ کے اوپر ہوا، اور ہزارہ عیدگاہ میں جو عید کے دن اور نماز عید کے اوپر جو حادثہ ہوا، اور ایسے اس طرح کے جو 1700 شہید ہوئے، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کے بارے میں بھی جو تحقیقات کرے، کیونکہ جن کے قتل کیے گئے ہیں اور جو شہداء شہید ہوئے، یہ نہیں کہ وہ بس شہید ہو گئے معاملہ ختم ہو گیا کیا ہوا. ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ عمران خان اور طاہر قادری صاحب جو ہے انشاءاللہ یہ لوگ کامیاب ہو، اور قانون کی بالادستی پاکستان میں آئے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں، جو قاتل ہیں، قاتلوں کو سزائیں ملے، اور خاص طور سے جو اسلام آباد میں بھی ہوئے ان کے قاتلوں کو بھی سزا ملنی چاہیے، اور کوئٹہ میں جو شہداء شہید ہوئے ہیں، اور ہمارے کراچی میں، لاہور میں، ملتان، راولپنڈی اور کہیں پہ بھی ابھی 6 مہینے پہلے جو علامہ ناصر عباس کو شہید کیا گیا تھا، وہ اس کا قاتل بھی پکڑا بھی گیا تھا شاید، اور کوئٹہ میں بھی کئی سارے قاتل جو پکڑے گئے تھے، اور وہ پکڑ کے وہ واپس یا تو چھوٹ جاتے ہیں یا ان کو سزا نہیں ملتی. تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ایسے آئے جس میں قانون کی بالادستی ہو، اور جو ظلم کرے اور جو سزا کرے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. دیگه برادران خوارا انشالله ما امروز برای کویتا ضرور گپ میزنی، او شمام که است پیش باین، شمام که است همت کنین توخ کنین که طاهر قادری منهاج القرآن والا امروز 9 نفر 14 نفر از اونا شهید شده، اونا چقدر قربانی‌ها میده. ما از را بایدم یک جای شینیم، من خو اتحاد کنی، من خو اتفاق کنی، او مجلس وحدت مسلمین که است ما شکریه زور ادا کنیم، ما کزونا قطعی همیشه یک جای باشی که دغم ما او د هر مسئله از ما که اونا برای از ما پیش است، ما کزونا قطعی باید یک جای باشی. انشالله تلفن لینام بخیر نالواز میشه که تلفن لینا واشد، شما هم ضرور فون کنین، او انشالله هر کس فون کرد انشالله برای پاکستان گپ میزنه است، برای کویتا گپ میزنه است، خاطر حاضر گپ میزنه، انشالله ضرور شما گپ دین، او ما انشالله که است این پروگرام که است امروز درباره کویتا او درباره اسلام آباد کی حالات است انشالله ما ضرور گپ میزنیم. یک تلفن لاین هم ده، یک فون کال آیا. السلام علیکم، خوش آمدید. کی هستین از کجا؟ وعلیکم السلام، طیب بھائی مقصود سے بات کر رہا ہوں واٹفورڈ سے. جی خوش آمدید شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے فون کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ہزارہ میں اور کوئٹہ میں اور یہ کیا ہوا کا. اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں 13 لاشیں لے کر 1 لاکھ بندے اگر اسلام آباد میں سمجھے جائیں تو 13 لاکھ قسم کی یہ FIR ہیں، جو بڑی مشکل سے جس کا ابھی کچھ اندازہ ہوا ہے کہ اس پر پیش رفت ہوئی ہے. اور دیکھیے جس آدمی پر یہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے، جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ بڑے آرام سے چلے گئے ہیں باہر. میاں صاحب اور ان کے پڑوسی، چونکہ چند 100 گز پر یہ واقعہ ہوا میاں صاحب کی رہائش گاہ سے، اس لیے میاں نواز شریف بھی اس میں حصہ دار بنتے ہیں. آپ کن قاتلوں کو پکڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ سیاست ایسی بری چیز ہے جس میں بہن بے نظیر بھٹو اپنے بھائی کے قاتلوں کو نہ پکڑ سکی، اور خود بے نظیر بھٹو کو ان کے خامند ان کے قاتلوں کو تلاش نہیں کر سکے. یہ کتنا ظلم اور ظلم ہے. آپ کو پتہ ہے پشتون روایات میں کہ انسان کی کتنی غیرت ہوتی ہے، اگر بیوی کو کوئی قتل کر دے تو وہ آدمی پوچھ نہ سکے سیاست کی خاطر یا دولت کی خاطر یا مجبوری کی خاطر، تو ایسی سیاست کو کیا کرے آدمی. آج ان کا 23 سال کا بیٹا پوچھتا ہے ابا میری اماں کس جرم میں ماری گئی تھی، کہاں ہے میری والدہ؟ تو باپ اس کا منہ دوسری طرف کر دیتا ہے، اور دوسری پارٹیوں کا آ کے وہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کو بڑے نئے انداز میں ڈیموکریسی کہتے ہیں. ڈیموکریسی جیسے بالکل صحیح انگریزوں کی اولاد ترجمہ کر دی ہے ڈیموکریسی. یہ لوگوں کو ڈیموکریسی سکھا رہے ہیں. جس ملک میں اتنی ظلم اور زیادتی بڑھ جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اگر وہاں کچھ لوگ مارے گئے، کچھ شہید ہوئے، تو یہ سارے کا سارا ذمہ داری میاں نواز شریف کے سر آتی ہے. ان کو اب وہ پھانسی سے بچ نہیں سکے گے. میرا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے اگر 3 اپنے وزیر شروع میں نہ رکھے ہوتے جو اتنی آتش بیانی کرتے تھے تو شاید حالات کنٹرول میں ہوتے. ان کے جو
مشیر ہیں، جو ان کے وزیر ہیں، وہ ان کو غلط رپورٹیں دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں، بس میں یہی کہتا ہوں، انہوں نے جو ایف آئی آر درج کرائی تھی، میرے 2 شعر ہیں: درج کرائی ایف آئی آر سب جھوٹے، سچے ہیں 4، 2 خواجے 1 بٹ 1 ڈار، سب سے اہم وزیر ریل، یوں جلتی پہ ڈالیں تیل. اصل میں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ایف آئی آر لکھائیں گے ہم، دنیا کو دکھلائیں گے ہم، قاتل کو لٹکائیں گے ہم. منڈے چڑھے گی ایسی بیل، رادہ ناچے گی ہے 9 من تیل. یہ 3 وزیر سیانے ہیں، ایک دیوار گرانے میں، رسوا ہوئے زمانے میں، مظلوموں سے بھر کے جیل. اصل میں یہ دیوانوں کا کھیل ہے. ایک دیوار پر اسی پہ 14 قتل ہوئے، 90 آدمی کو گولیاں چلیں، اور صرف وہ دیوار گرانے اور دوبارہ تعمیر کرنے کی بات ہے. یہ ہے کارگزاری ہماری حکومت کی 14 مہینوں میں. تو اب انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب جمہوریت کے معنی عوام کو سمجھ آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بہت شکریہ. لیکن آپ یہ بھی کہے شاہ صاحب، اگر نئی حکومت آ جائے اس کے ساتھ انصاف آنی چاہیے، اور جو حادثات ہوئے کیا ان کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس قاتلوں کی جنہوں نے قتل کیا وہ پھر آزاد پھرتے رہے؟ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. اور جنہوں نے سزائیں کی ان کو سزا ملنی چاہیے نا. اچھا شاہ صاحب چلے کہ بہت شکریہ آپ نے فون کیا. جی بس کیا کریں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مقصود سید صاحب، ابھی آپ جو فون کیا آپ نے بڑی باتیں کی کوئٹے کے بارے میں، بہت بہت شکریہ. ایک کال ڈگیک ٹیلی فون ہو رہا ہے. السلام علیکم، خوش آمدید. جی میں محمود علی بول رہا ہوں، پاکستان پنجاب سے، ضلع بہاری. بڑی خوش آمدید محمود بھائی. یہ بہت ہی اچھا لگا، آپ نے مجرموں کے لیے صدا بلند کی. ہدایت ٹی وی کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ. ہزارہ جن کو کوئی امپورٹنس پاکستان میں نہیں دی جا رہی، مجھے پتہ ہے، درد ہے میری بہنوں کا، بھائیوں کا. بہت شکریہ. اور آج تک کسی کو سزا نہیں ملی، اور انشاءاللہ ان کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ. آپ پلیز، یہ میری ریکویسٹ ہے، پلیز آپ اپنی نا اسکرین پہ جو پاکستان میں ڈونیشن ڈائریکٹ انہیں پہنچے ہزارہ والوں کو، ان کا پلیز کوئی نمبر، کوئی ایسا کوئی اکاؤنٹ نمبر وہ جاری کر دیں، لکھ دیں. تو آپ کی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم ان کے برابر ہیں، وہ اکیلے نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. جب ہمیں وہ آواز ماریں گے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں. اور میں ایک بات اور بتا دوں، جو 1965 میں جنگ ہوئی اور پاکستان نے جو جیتی تھی، ان کے جو جنرل موسیٰ تھے وہ ہزارہ سے تھے. یہ قوم بھول نہ جائے. تو پلیز اسکرین پہ جو اکاؤنٹ نمبر دے دیں، جو ڈائریکٹ ہزارہ کو والوں، کوٹے والوں کو نا، جے سودا کو، وہ چارے بہت تکلیف میں، ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے. تو یہ پلیز آپ نہ کر دیں، بہت مہربانی. اسکرین پہ آپ ان کا نا کر دیں تاکہ ڈونیشن کے لیے ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں. انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ محمود علی بھائی، آپ نے فون کیا. آپ کے دل میں اتنا درد، ہم اس کا آپ کے احسان مند ہے کہ آپ ہزارہ قوم کو جو کوئٹے میں آج ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے، ان کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئے. پڑھے لکھے جوان جو جاب پہ جانے والے تھے، جو کالجوں میں جانے والے تھے، جو اسکول میں جانے والے تھے، جو عورتیں بازاروں میں، غریب لوگ جو اپنے دکان والے جو تھے، جن کو سب کو، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا. زیارتوں پہ جو لوگ گئے تھے بسوں کے اوپر، چاہے وہ مستون کا راستہ ہو، چاہے وہ قلات کا راستہ ہو، چاہے وہ زائدان سے خزدار کا راستہ ہو، شہید کیا گیا. اور 1700 سے زیادہ جو شہداء شہید ہوئے، آج تک کسی کا کوئی ایف آئی آر نہیں کٹا. میں آپ کا بہت بہت احسان مند ہوں، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے دل میں اتنا درد ہے ہزارہ کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہزارہ قوم جو ہے پاکستان میں، ہماری جو لٹریسی تھی ایجوکیشن میں 80-85% کے، آج ہمارا کوئی جوان کالج نہیں جا سکتا، آج ہمارا کوئی جوان بلوچستان یونیورسٹی نہیں جا سکتا، آج ہمارا جوان وہی علمدار روڈ کے اوپر جو اسکولیں ہیں، جو ہمارے محلے ہیں، جو روڈ ہے، اور ہم بازار تک بھی نہیں جا سکتے. تو یہ ظلم نہیں ہے، اس سے زیادہ کیا اور انسانیت کی حد ہو سکتی ہے؟ بس اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ظالم حکومتیں تھیں، جو ظلم کے ساتھ جو رہ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے گا، یہ نہیں رہیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پرامن قانون کی بالادستی ہو، اور کوئی ایسے حکومت ہو جس میں ہر پاکستانی خوش و خوشحال رہے، اور جو
جرم کرنے والے مجرم کی سزا ضرور ہونی چاہیے اور قانون کی بالادستی ہونا چاہیے. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مومنین شما گوش کے دن چقدر یک آدم که از پنجاب د دل یک قدر درد برای ازرا ما د دل خود از ما ازرا گویم روز درد است یا نیه خدا خبر داره. ما خود خبر داریم ما خیلی قسم مصروف هستی که کس ما شاید نیده دی پروگرام شاید کس توغم بیتنه یا نتنه که شاید دی پروگرام تلفونم کده بیتنه یا نتنه یا کسی که استه وقت خوب گاو پیش ما وقت نیست ما وقت داده نمیتونم مگر همیشه که استه مورا که استه بی ازرا گوی که استه مومنین چاهی و از پنجاب باشه چاهی اون از کشمیر باشه چاهی اون از جموں کشمیر باشه همیشه شما دیدین اون از گلگت بلدستان مردم مومنا فون منا دیگه مومه خواهی که موهم منه یک اتفاق یک اتحاد پیدا کنی او همیشه که استه ده یک مددگی خبرسی او خاص طور که استه ای تلویزیون که استه باید هرم مو مدد کده اگر بیتنی خب بسیار بسیار خوب است که یک ممبرشیپ هدایت تی وی بگیری که 14 پوند ماهانه میخواه یا اگر د محبان مهدی یک دم نیزی بوری اونا دیگه تا که استه مو ادورتایزمنت د تی وی که استه ماین درو که 110 پوند میخواه اگر داد انشالله پروردگار عالم دتنی والا است او دیگه که است خاص طور که او شهدا که د کویته شهید شدن او غریبا که بیوه مندن امروز او اونا که از خود خو امروز یک آمدن نداره او غریبا که از خود خو امروز ما باید نگم از دان خو ما امی مولانا غریبم فوت شد ما که نامشیر گرفتم ناصر عباس از ملتان بودن غریب در لاهور بودن رفتن مجلس خانده میخواستن بای رای خانه باشن که میخواست خانه خو بره در راو غریب را شهید کردن یک 6 ماه پیش او امو مولانا عباس است که وقتی که د کویته شهید شده بود دی هر غد امی اعلان مقدمی مکد که د کویته که است قزلوم شده او مو شاید میره دمو بیس که است یا هر کس لشکر جنگی والا گفت مویر کشته یا سپاه صاحب والا گفت مویر کشته همونا کشته بود از این خاطر که پشت پناهی ازرگور کرده بود ما او را شیعه گفته نه که حاضرم نبود دیگه ما بریزونا برای فیملیش یک مدد کرده یک چیزی هر چی تنیست ما رای کرم دیگه ما میتر میخوایی که مدد یک دیگه خود ضرور کنی دیگه مومنین عالم ما یک بار میخوایی برای بریک بوری از بریک بعد که است باز انشالله که محمدی باز تلفن لینا آواز میشه دیگه باز شما ضرور تلفن کنین دیگه فی الحال ما اجازت میخوایی خدا حافظ و سلام.